عزیزان اکرام وقار، ہم آج کی اس مجلس میں سلطان الاولیاء معین المشائخ سیدی آقائی مولائی غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ہم سب اولیاء کاملین کے غلاموں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم سنی مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے رہیں، جو آپ کی نئی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام ہمارے گھروں میں ٹائی سوٹ بوٹ والوں کے ذریعے سے آیا ہے، بلکہ ہم یہ ہر سال عرس منا کر اپنے بچوں کو اس علم کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے گھروں میں اسلام صرف ڈاکٹروں انجینئروں سے نہیں، معین الدین حسن چشتی سے آیا ہے، اولیاء کاملین صوفیاء و مشائخ کے طریقے سے آیا ہے، اور وہی دین جو آیا خالص دین تھا، پیورٹی والا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کی نیرنگیوں نے اسے مختلط کر دیا اور نئے نئے فرقے جنم لینے لگے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے میں ایک گزارش ضرور کروں گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ انتشار ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہو کہ امت مصطفیٰ میں فرقے ختم ہو جائیں؟ دوسری دنیا کی بات چھوڑیں، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ سارے مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا، اگر انتشار، افتراق، فتنہ، فساد، اختلاف سب ختم کرنا چاہتے ہو تو میری ایک دعوت ہے، آ جاؤ سارے فرقے اس دین پر جمع ہو جائیں جس پر غریب نواز تھے، اور جو غریب نواز لے کر کے آئے، چلو اس پر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اگر تم اس پر جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین نیا ہے اور ہمارا دین 800 سال پرانا ہے۔ الحمدللہ ہم نئی شورشوں سے اور ڈالروں سے، ریال سے آئے ہوئے دین کے پیروکار نہیں ہیں، ہم الحمدللہ درویشوں کے دین پر قائم ہیں، اولیاء کاملین کے مسلک پر قائم ہیں۔ عزیزان اکرام وقار، آج وقت بہت کم ہے، میں مختصر وقت میں جو میں پیش کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ فرامین غریب نواز کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہی حقیقت میں عرس بھی ہے۔ عرس کا مطلب صرف اور صرف فاتحہ اور نیاز کھا کر کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عرس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں میں ان کے فرامین کو پھیلایا جائے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے اقوال کیا تھے، غریب نواز کے فرامین کیا تھے، آپ نے لوگوں کو کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ تمام فرامین کی طرف توجہ دلانا ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ میں مختصر سی سیرت آپ کی رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں اور ہماری فہرستوں میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کاملین ہیں کہ ان کی سیرتیں بیان کرتے کرتے سالوں سال گزر جائیں گے۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، آپ اولیاء کی صرف مزاروں اور قبروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی کتابوں کو بھی دیکھو۔ آپ صرف ان کے گنبدوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی لکھی ہوئی تعلیمات کو بھی دیکھو تو پتہ چلے گا۔ صرف گنبدوں کو اور مزاروں کو دیکھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے، اور ان کی تعلیمات پڑھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور۔ اس لیے کہ جو بہک گئے، گمراہ ہوئے، جو بہک گئے، اولیاء سے دور ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو صرف مزارات کو دیکھ کر کے اعتقاد رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے اولیاء کو پڑھا نہیں تھا، اس لیے شیطان انہیں گمراہ کر دیا۔ اور جو اولیاء کو پڑھ کر کے ان کے محب ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی کوئی گمراہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھ کر کے محبت نہیں کی ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو دیکھ کر محبت کیا ہے۔ غریب نواز سے اگر محبت ہو، آپ حقیقت میں محبت کرتے ہو، تو ان کی کتابیں کہاں ہیں؟ پوچھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں امت کے درس کے لیے، اپنے سلسلے کے لیے، کیا چیزیں آپ نے قیمتی چھوڑی ہیں، وہ چیزیں آج امت کو چاہیے تو معلومات کرے۔ کوئی بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اپنی تحریروں سے زندہ رہتا، اپنی تعلیمات سے زندہ رہتا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن، اپنی تحریریں، اپنی تقریریں اور اپنی تبلیغ کی وجہ سے 800 سال سے بھی ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ یہی زندگی ہے، اور بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ ان کی تحریریں اور تقریریں، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر جو چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی سینکڑوں کتابیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو امت کو جو انہوں نے دیا ہے وہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ لیکن عوام کا حال یہ ہو گیا کہ عوام صرف ان کی قبروں تک رہ گئے اور ان کی تعلیمات تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کے گنبد اور ان کے نیاز اور ان کے منتوں تک رہ گئے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں تک نہیں رہے۔ مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں زیارت پر جانے والے مٹھائیاں، نان کھٹائیاں، پیڑے سب تو لے کر کے آتے ہوں گے جس جگہ جاتے ہیں صاحب عرس، خواہ وہ بریلی شریف ہو کہ اجمیر شریف ہو کہ کلیر شریف ہو، جہاں پر جاتے ہیں
آپ اپنے گھر واپس آنے کے وقت نیاز کے طور پر فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ مٹھائی لاتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ مستحسن ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے وہاں کا تبرک لے کر کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر کے آتا ہے؟ ارے پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم اپنی لائبریری میں تو سجا دیتا، گھر میں لے کر کے آتا، یہ کہتا کہ اجمیر گیا، مٹھائی تو لے کر کے آیا، لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر کے آیا۔ ہو سکتا تمہاری نسل میں یا تمہارے گھر میں عورتیں کسی نہ کسی دن اٹھاتی اور پڑھتی، پھر محبت غریب نواز ان کے سینوں میں ویسی معجزن رہتی۔ ورنہ یہ ٹی وی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا میں، کون کیا دیکھتا ہے، کیا اس کے پاس آتا ہے، کسی کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ تم ہزار سنی صحیح العقیدہ ہو، تمہارے بچوں کے موبائل پر جب تقریریں آنے لگتی ہیں تو اس کا کوئی انتظام انٹرنیٹ پر نہیں ہے کہ صرف اور صرف حق بات ہی آئے گی اور باطل باتیں نہیں آئیں گی، سب آتی رہیں گی۔ اس مکسچر کلچر میں جب بچے دیکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل و دماغ میں اولیاء کی گستاخی آ جائے، توہین آ جائے، برے خیالات آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے گھروں میں کتابوں کو بھی سجاؤ، اولیاء کی تعلیمات کو بھی۔ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ، نام حسن ہے لیکن اللہ نے غریب نواز سے آپ کو مشہور و معروف فرمایا، اور ہے بھی آپ غریب نواز۔ ایک لقب ہے میرے آقا سرکار غریب نواز کا، عطائے رسول۔ عطائے رسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی عطا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا۔ کس کے لیے؟ خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رسول پاک کا سب سے بڑا تحفہ غریب نواز کی شکل میں موجود ہے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں کو عطا کی وہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت سلطان الاولیاء معین المشائخ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جو بشارت ہوئی ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پورا نقشہ، پوری وادیاں، پورے میدان، پورے سب بستیاں ان کی آنکھوں کے سامنے فرما دی۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے میں نے اجمیر کی پہاڑیاں تک دیکھ لی، مدینے سے پہاڑیاں تک میں نے مدینے سے دیکھ لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ ارے میرے عزیزو، سرکار غریب نواز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آنے والے مدینے میں بیٹھ کر اجمیر کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہو، اور ان کے جد امجد رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کائنات کی ہر شے کو نہیں ملاحظہ فرما رہے، جنہوں نے انہیں دکھایا۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان جو تشریف لائے، بڑی کٹھناؤں کے ساتھ، کٹھنائی آپ نے دیکھی، مشکلات دیکھی، مشقتیں دیکھی، پھر بھی آپ ہندوستان جس راستے سے آئے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے میرے عزیزو۔ میں اس لیے عرض کروں گا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے سرکار غریب نواز کی اس سیرت کو اگر کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج بہت رکاوٹیں ہیں، علماء بھی یہ سوچتے ہیں حکومتیں سخت ہیں، بولنے کے لیے ہمیں ہزار ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، لوگ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز آؤ، غریب نواز جس وقت آ رہے تھے اس وقت کون سے حالات اچھے تھے، ہندوستان کے کیسے حالات تھے؟ کیا آپ کو پورا ہندوستان پیالی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا؟ آئیے غریب نواز، آئیے آپ معین الدین ہندوستان۔ میرے عزیزو، یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتھوی راج کی ماں جو اجمیر پہ حکومت کرتا تھا، ایک بڑی جوتش عورت تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا، اس نے 6-7 سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اجمیر میں ایک درویش آئے گا، وہ ہماری سلطنت کو زیر و زبر کر دے۔ تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتھوی راج جو راجا تھا اس نے کہا ماں اس کا شکل صورت کچھ تو بتاؤ۔ بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے، ہیپناٹزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا، اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا، ان کو شکل بتائی گئی، یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا؟ سرکار غریب نواز کا۔ پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دینا۔ اس وقت سرکار غریب نواز کہاں تھے؟ مدینے سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے، ملتان پاکستان میں جو آج ہے۔ آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے، اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ادھر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیز۔ ایک شخص ہے رام پرکاش، وہ پرتھوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا، اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا اس درویش کو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا، حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ گئی۔ اب اس نے بھیس بدل لیا، مسلمان کا بھیس بدل کر داڑھی بڑھا لی، ٹوپی رکھ لی، جبہ پہنا۔ سرکار غریب نواز کے ہزاروں مریدین جو تھے خانقاہ پہ ان میں شامل ہو گئے۔ کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے، جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہیں ختم ہی کر دوں، یہ اجمیر تک آ ہی نہ سکے، قاتلانہ حملہ کرنا تھا۔
राम प्रकाश 12 दिन तक मुसलसल मेहनत करता रहा। उसके बाद एक रात ऐसी आई कि आधी रात गुजर चुकी थी, खीमे में सरकार गरीब नवाज अकेले थे। ये दाखिल हुआ और वही जुब्बा कुब्बा टोपी दाढ़ी है, और सरकार गरीब नवाज को देखा वो मुसल्ले पर आराम फरमा है। वो जैसे ही खीमे में दाखिल हुआ, खंजर अपने अंदर रख करके मुसलमान की शक्ल में आया है, उनके मुरीद की शक्ल में आया है, अंदर दाखिल हुआ तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर उठाते हैं और मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करते हैं, आओ राम प्रकाश कैसे आना हुआ, राम प्रकाश कैसे आना हुआ। उसके हाथ पैर कांपने लग गए। फिर दूसरा जुमला आपने फरमाया, 12 दिन हो गए अब तक तुम हमारे पास आए नहीं। तीसरा जुमला आपने फरमाया, वो सख्ते पे सख्ता, यही होता है औलिया का झटके पे झटका। जो वो मुखालिफीन होते हैं उनको मुसलसल पढ़ते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज ने तीसरा जुमला फरमाया, चलो आए नहीं 12 दिन से, आज तो मौका मिला, जिस काम की गरज से आए हो वो काम तो पूरा करो। खंजर अंदर है, हाथ से निकाला और फेंक दिया नीचे। और उसने कहा, जिंदगी भर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जादूगरों को देखा, लेकिन दिलों के हालात जानने वाला किसी दुर्वेश बाखलाक को आज पहली बार देखा, जिसका दिल भी नूरानी है और चेहरा भी नूरानी है। उसने सरकार गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। उसी रात को मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका नाम ज़ियाउर रहमान रखा। ये वो ज़ियाउर रहमान है जो सरकार गरीब नवाज के अजमेर आने तक आपका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना हुआ था। ये रब ताला की मसलिहत है मेरे अजीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मसलिहत ये है, जो दीन को मिटाने के लिए निकलते हैं, मौला कभी कभार उन्हीं के जरिए से दीन को आबाद भी फरमाता। इकबाल ने सच कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। आज भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि मौला ताला जो इस्लाम को मिटाने के लिए मीनार और मस्जिदों को तबाह करने की कोशिशें कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह वही मेहराब और मिंबर को भी आबाद करेंगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला हिंदुस्तान आए। हम तो यहाँ प्रोग्रामों में आते हैं, हमारी कौन सी बड़ी ताकत है, कौन सा बड़ा इस्तिकबाल, हमारी कौन सी हैसियत है, या फिर हम कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से फील्ड हमवार है, आने से पहले नारे, जाने के वक्त नारे, इस्तिकबाल। वो सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल औलिया जिस अंदाज से तशरीफ ला रहे हैं, सारी चौकियां लगाई गई, नाकाबंदी है, जगह जगह पर पहरेदारी है कि ये हिंदुस्तान में ना आने पाए ऐसा दुर्वेश। बावजूद उसके जब मुल्तान से आप निकले, पंजाब के रास्ते से आ रहे थे, अमृतसर, पटियाला, ये तमाम रास्ते होते हुए दिल्ली आना था। ज़ियाउर रहमान ने कहा कि हुजूर, हर जगह पृथ्वीराज ने, 52 राजे थे उस वक्त, 52 राजों का राजा है, हर जगह उसने पुलिस लगाया है, नाकाबंदी है, सबके पास वो आपकी तस्वीर पहुंची हुई है और सब अच्छी तरह से पढ़ लिखे हैं, खाका पूरा दिमाग में बिठाए हुए हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक कोई ऐसा शख्स इस सरहद में आने ना पाए, ताकीद है सबको। उसने कहा, हम कौन सी चौकी से जाएंगे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे कहते हैं, तू चलते रहे हमारे साथ, इसलिए कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान जब तशरीफ ला रहे थे तो सिर्फ एक जात नहीं, पूरा इस्लाम आ रहा था साथ में। सिर्फ एक जात नहीं, इस्लाम पूरा आ रहा था। और देखिए सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में बहुत सारी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की जो बरकत है, करामत की शक्ल में आपको मिली है। हुजूर पर भी कत्ल के मंसूबे बनाकर सारे लोग घेराबंदी किए हुए थे। हुजूर उनके दरमियान से निकलते हुए मदीना तशरीफ ले गए, किसी एक काफिर को भी हुजूर नजर नहीं आए। अब गरीब नवाज जब पंजाब की सरहदों में जा रहे हैं, उन्हीं चौकियों के बीच में से जा रहे हैं, पुलिस वाले सिपाही खड़े हैं, देख रहे हैं, और आप गुजरते हुए जा रहे हैं, गुजरते हुए जा रहे हैं। ज़ियाउर रहमान ने कई चौकियां पार करने के बाद पूछा सरकार गरीब नवाज से कि हुजूर वाला, इन लोगों को हुआ क्या है, क्या ये आपकी तस्वीर देखकर आपको पहचान नहीं रहे हैं, या फिर माजरा कुछ और है। सरकार गरीब नवाज ने मुस्कुरा करके फरमाया, ऐ ज़ियाउर रहमान खामोश रहे, अल्लाह मुझे जिसे चाहे उसे दिखाता है और जिसे चाहे छुपाता है। गरीब नवाज को जो चाहे, अल्लाह जिसे चाहे वो देख सकता है, और अल्लाह जिसे ना चाहे वो कभी नहीं देख सके। उनके सामने से गुजरते हुए आए, दिल्ली पहुंचे, यहाँ हंगामा हुआ कि जो दुर्वेश जिसका खाका फैला हुआ था वो तो दिल्ली पहुंचा हुआ है। राजे ने उन सारी चौकियों पर मौजूद सिपाहियों को कत्ल कर डाला, मार डाला। कि अंदर आया कैसे? उन्होंने कहा हमारी मौजूदगी में नहीं आया। तो बादशाह ने पूछा, राजा ने पूछा, तो फिर किसकी मौजूदगी में आया? ये झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह की हिकमतें बहुत आला हैं। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान में मौला फरमाता है, सारे कुफार मंसूबे बनाते हैं धोखा देने के लिए, और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की तदबीर सबसे गालिब आने वाली है, सबसे गालिब आएगी। वहां से वो रब ताला तुम्हें निकालेगा जहां तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में यहाँ पर कई दिन तक क़याम हुआ, लोग चौक दर चौक आए। फिर अजमेर आने से पहले फिर चौकियां लगाई गई। राजमाता राजा की माँ ने कह दिया कि बेटा अब छोड़ दे, अब छोड़ दे,
اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا، لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نواز کو اجمیر پہنچنے سے پہلے۔ لیکن وہ غریب نواز، میرے عزیز و تاریخ پڑھتا ہوں تو اش کر جاتی ہیں آنکھیں کہ وہ آئے تو صحیح، ہمارا اور آپ کا سفر کرنا اور ہے، غریب نواز کا سفر کرنا اور ہے۔ دلی سے اجمیر کا سفر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے ساتھ چند درویش تھے، یہ سفر تقریباً 8 دن کے اندر طے ہوا۔ ان 8 دنوں کے اندر دلی سے اجمیر تک 7,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ سفر پر نکلے تو اسلام دیتے چلے جائیں، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت۔ میرے عزیزو، انا ساگر کو کوزے میں بھرنا وہ الگ کرامت ہے، اونٹوں کو بٹھا دینا الگ کرامت ہے، کھڑاؤں سے جے پال جوگی کو مارنا الگ کرامت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں شرف اسلام عطا کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ بڑی کرامتیں ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے، ساری حدوں کو ہلانتے ہوئے، جو حدیں انہوں نے بنائی تھی، اجمیر معلیٰ پہنچ بھی گئے، اور اجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی، اپنی عبادتوں میں مصروف رہے۔ کیا اتنی پابندی لگائی گئی تھی، راستہ روکا گیا تھا، تصویریں پھیلائی گئی تھی، پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ اتنا نہیں۔ آ جانے کے بعد راجا نے کیا نہیں کیا، پانی بند کر دیا، پانی بند کر کے دیکھا گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جادوگروں سے مقابلہ کروایا، زہر دے کر کے بھیجا کھانے میں، عورتیں بھیجا، لڑکیاں بھیجا، کون سی چیز نہیں کی گئی، لیکن غریب نواز کا مشن سمندر کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا۔ وہ ایک ایسا سیلاب تھا جس کو اقبال نے کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ ایسی باڑ ہے جو پھیلتی ہی چلی گئی اور کسی کی طاقت نہ ہو سکی روکنے کی۔ اور مشہور روایت کے مطابق سلطان الاولیاء اسی جھوپڑی میں، اسی خیمے میں رہ کر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے ہندوستان کے 90 لاکھ واسیوں کو شرف اسلام عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں سے آپ کی زندگی پاک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیسے حالات تھے؟ اس وقت حالات بہت اچھے تھے۔ اس وقت ارے ڈیموکریسی تو آج ہے، اس وقت تو یعنی بادشاہ تھی، رولنگ تھی۔ جو راجہ ہے وہ کسی کا الیکشن سے آیا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنی طاقت سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے سپاہی، اپنے وزیر، اپنی پولیس جس کو چاہے بند کرے، جسے چاہے مارے۔ اتنی طاقت اور ڈکٹیٹرشپ کے باوجود سرکار غریب نواز کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ آج کے حالات میں اگر حق بولنے پر قدم ڈگمگاتے ہیں تو تم غریب نواز کے مریدین میں سے نہیں ہو۔ خوف تمہارے دلوں پر اگر آ گیا تو پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو پھر سے پڑھو۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں حالات بہت گمبھیر ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اگر یہ ایمان میں کامل ہو تو یہ خود حالات کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتا ہے۔ یہ جس طرف جا رہا ہے، ہوائیں اگر مخالف چل رہی ہیں اور یہ دوسری طرف چل رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کی اس عزت کی وجہ سے ہواؤں کو بھی اس کے پیچھے چلا دے گا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی ہے، میں آپ کو صرف تذکرہ دے کر جا رہا ہوں۔ حالات خراب ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے روڑے اٹکاتی ہے؟ کیا ہے حالات خراب؟ سعد ابن ابی وقاص، عراق جب فتح ہو گیا، ایران فتح کرنا تھا۔ ایران اس وقت کی ایک ایسی اقلیم کا نام بتا رہا ہوں جو سپر پاور، جہاں کسرا بادشاہ، کسرا جس کو کہتے یزدگر، وہ اس کی حکومت تھی، بڑا سپر پاور بادشاہ اس زمانے کا، اس کی سرحدوں میں داخل ہونا ہے۔ لیکن عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، دریا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں تک آئے اور اس کے بعد اس طرف ایرانیوں کی فوج کھڑی ہے، اس طرف مسلمانوں کی فوج ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا، کیا ایران میں داخل ہونا ہے؟ ایران میں داخل ہونا ہے اسلام کے ساتھ؟ صحابہ نے کہا، آپ جس طرف آگے بڑھیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا، کشتیاں ہیں کسی کے پاس، عبور کریں۔ کسی ایک کے پاس کشتی نہیں، کسی کے پاس تیرنے کے لیے ایک چیز نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا جانتے ہیں؟ سارے صحابہ سے کہا کہ تم یہ ایرانیوں کے تیروں کو سنبھالنا، جو تیر ماریں گے ہماری طرف سے 300 تیر انداز جو آگے پیچھے چلیں، اور تم ان کے تیروں کو سنبھالنا، میں دریا پار کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کہا کشتیاں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے، جو ایران کی سپر پاور کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں، کشتیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا، لوگوں نے آپ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ کہا، آؤ سب اپنے اپنے گھوڑے لو، بسم اللہ پڑھو اور گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈالو۔ دریا اتنا گہرا، بہت تیز بہاؤ والا دریا ہے دریا دجلہ، ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے، آج بھی اس کی روانی بہت تیز ہے، کافی لمبا دریا۔ اس وقت سعد ابن ابی وقاص 300 گھڑ سواروں کو لے کر دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے۔ یہ نہیں دیکھا کہ گھوڑوں کو ہمارے ساتھ یہ بہا لے جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نہایت ہی پرسکون انداز میں دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے دیکھا، پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ خشکی پہ دوڑنے والا گھوڑا دریا کی دری میں بھی دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے ہوئے جب اس طرف کو پہنچنے والے تھے، تاریخ طبری میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں فارسی زبان میں،
جو ایرانیوں کی زبان فارسی ہے، وہ کیا کہنے لگے جانتے ہیں؟ دیوا آمدند، دیوا آمدند، یعنی دیو لوگ آ گئے ہیں، دیو لوگ آ گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ گھوڑوں کو دریا میں سے بھی چلاتا ہوا کوئی آ گیا، وہ بغیر مقابلے کے ایران چھوڑ کر بھاگے تھے۔ یہی تو اقبال نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمیں کوئی ہماری اس فعل رواں کو کوئی طاقت روکے گی نہیں، بس جو کچھ بھی روکتی ہے وہ تمہاری بزدلی روکتی ہے، تمہارے اپنے خیالات روکتے ہیں۔